وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم چھٹے پارے کا آغاز کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث سنانا چاہ رہی ہوں کہ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور اس دعوت سے جتنے لوگ بھی اس پر عمل کرتے ہیں ان کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن دعوت دینے والے کو اس کا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا عمل کرنے والے کو ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کسی کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، کوئی اچھی بات کہتے ہیں اور وہ عمل کر لیتا ہے تو اس کو تو ثواب ملے گا، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ دورہ قرآن سارے اپنے لو ونس کو بھیج دیں، جتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے، ہو سکتا ہے وہ کسی ایک آیا کو اس کے دل میں اتر جائے، اس کو لگے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، اور جب تک وہ یہ کام کرتے رہیں گے دیکھیں ہماری زندگیوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال بھی بھرتے رہیں گے۔ اور جو کسی کو کوئی برائی کی تلقین کرتا ہے یا برائی کی دعوت دیتا ہے تو اس کے جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں ان کو گناہ ملتا ہے، لیکن جس نے برائی کی دعوت دی، جس نے برائی کا بات کسی کو بتائی تو اس کو بھی ان سارے عمل کرنے والوں کے برابر ہی گناہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کو بھر دے نیکیوں کے ساتھ، تاکہ قیامت کے دن ہم نور کے ممبروں پہ بیٹھیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم چھٹے پارے کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ آیت نمبر 1، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اور اب یہاں پہ دیکھیے کتنا بڑا ہمیں میسج مل رہا ہے کہ نہیں پسند فرماتا اللہ اعلانیہ بری بات کا کہا جانا ماں سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور ہے اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ یہاں پہ ہمیں جو سبق مل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کو کھلے عام اشتہار نہ بناؤ۔ اگر کوئی برائی کا پتہ چلتا ہے تو اس کو دبا دو۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ سوسائٹی پلیوٹ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آج کل آپ دیکھیں جب ہم میڈیا پہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ان گھروں میں وہ بچیاں جو کہاں پہ بیٹھی ہوئی اپنے گھروں کے اندر، وہ کیسی کیسی ویڈیوز پوسٹ کرتی ہیں، کیونکہ اللہ برائی کیا ہے ہم نے پڑھا نا پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فحاشی کو حرام کیا ہے۔ تو ہم کھلے عام جب ایسی چیزیں کرتے ہیں تو اس سے دوسرے لوگ انکریج ہوتے ہیں کہ جی یہ کر رہا ہے تو ہمارے لیے کیا ہے، اس کی ماں تو کچھ کہتی نہیں ہے، پھر میری امی ایسے کیوں کہتی ہیں۔ دیکھیے یہ اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر بچیوں کو آپ کسی بات سے روکتے ہیں تو ان کی جاننے والے اگر ان کی دوست ہیں، ان کے گھروں میں ایسی آزادی ہے کام کرنے کی جو بری باتوں میں آتا ہے، تو ہمیشہ بچے یہ کہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں اجازت ہے، آپ ہمیں کیوں نہیں کرنے دیتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کو چھپا دو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو اشتہار بنانے کی، الا من ظلم۔ یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا، زیادتی ہوئی ہے، تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچائے تاکہ اس سے نجات دی جا سکے۔ اب دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، سسرال میں اگر ظلم ہو رہا ہے، خاوند ظلم کر رہا ہے، بیٹا زبان بند رکھنا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ کے سامنے میں آیت رکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ظلم ہوا ہے نا تو پھر آپ یہ بات کر سکتے ہیں۔ تو ظلم کیا ہے؟ ظلم یہی تو ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں غلط بات کہہ دیں، کسی کی حق تلفی کر دیں، کسی کے وراثت میں حق مار دیں، کسی کو کوئی بھی لیول پہ آپ دیکھیے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اتنی ہی بات جتنی اس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ بتا دے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور ڈرنے کی بات ہے کہ اگر ظلم کسی کے اوپر آپ کریں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ آسمان سے، اللہ کے عرش سے آتی ہے اس کی دعا قبول کرنے کے لیے۔
चाहिए, क्योंकि जालिम जो है ना उसके लिए बहुत बहुत बड़ी उसके लिए सजा यही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि जुल्म करने वाला तो सो जाता है, लेकिन जालिम की जो आहें हैं वो सातों आसमान तक चली जाती हैं। और फिर एक और भी बात यहाँ पे होती है कि कई दफा लोग हमें ब्लैकमेल भी करते हैं कि देखो तुमने मेरे साथ ये किया ना, देखो तुम्हें अल्लाह पूछेगा। तो हम ये सोचते हैं कि ये मजलूम की बददुआ तो सातों आसमान तक चली जाती है, जबकि पता होता है कि हमने ऐसा जुल्म नहीं किया। बाज लोग जानबूझ के अपने आप को मसलूम बना देते हैं, तो ऐसी उनके लिए भी बात नहीं है। यहाँ पे समझने की बात सिर्फ यही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जो जालिम है ना उसके लिए ये डरने की बात है कि मजलूम जो है उसकी दुआ सातों आसमान तक चली जाती है। अगर तुम खुल्लम खुला करोगे भलाई या इसको छुपाओगे या दरगुजर करोगे बुराई को, तो यकीनन अल्लाह है माफ करने वाला और साहिब कुदरत है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर तुम खुल्लम खुला करोगे भलाई तो या उसको छुपाओगे, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर कोई भी नेकी का काम करते हैं, अगर आपकी नीयत ये है कि आप उसके करने से किसी दूसरे को हिम्मत मिलेगी और वो भी नेकी का काम करेगा, तो उसकी इजाजत है। और अगर तुम छुपा के करते हो तो फिर तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना कि जो छुपा के कोई सदकात करता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श के साए तले होगा क़यामत के दिन। और यहाँ पे एक और बात जो फरमाई कि अगर तुम दरगुजर करोगे बुराई से तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ करने वाला और साहिब कुदरत है। कि अगर फिर तुम किसी को माफ ही कर दो, और ये कितना बड़ा मुकाम है, माफ करना कोई छोटी बात नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर तुम्हें इतना जिगरा है, इतनी हिम्मत है, तो अगर तुम माफ कर देते हो ना तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत साहिब कुदरत है। क्योंकि क़यामत के दिन जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होंगे तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही बात हम वहां पे भी कह सकते हैं कि या रब्बुल आलमीन, मैंने तेरे बंदे को उस वक्त माफ किया था जबकि इसने मेरे साथ इतनी ज्यादती की थी, तो आज आप हमें माफ कर दे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी इस बात की कदर करेंगे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, यकीनन वो लोग जो कुफर करते हैं अल्लाह के साथ और उसके रसूलों के साथ और चाहते हैं कि तफरीक करे दरमियान अल्लाह और उसके रसूलों की, और कहते हैं हम ईमान लाते हैं बास पर और इनकार करते हैं बास का, और चाहते हैं कि निकाल लें इसके दरमियान कोई राह, यही लोग हैं जो काफिर हैं हकीकी, और तैयार कर रखी है हमने काफिरों के लिए अजाब जिल्लत का। अब यहाँ पे आप देखिए कि आजकल आपने ये सुना होगा, ये इतना फितना एक किस्म का आ गया कि लोग सुन्नत से इनकार कर देते हैं, लोग हदीस से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी, जो कुरान में लिखा है वही ठीक है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हीं लोगों के लिए कहा कि जो तफरका करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के अंदर कि नहीं जो कुरान में है वो ठीक है। अगर कुरान को आप कैसे समझ सकते हैं जब आप हदीस को ही नहीं समझते, क्योंकि कुरान की तफसीर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है ना। हमें कैसे पता चलेगा हमने नमाज कैसे पढ़नी है? पूछिए उन लोगों से जो सुन्नत को नहीं मानते, जो हदीस को नहीं मानते, उनसे ये पूछे कि नमाज का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो अकीमुस्सलात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना जो हमने कुरान में पढ़ा, लेकिन हमने कैसे नमाज पढ़नी है, उसके तमाम अरकान आपको किसने सिखाए हैं? और इस तरह से थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड चीजें हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बगैर हमें नहीं समझ आ सकती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं कि यही लोग पक्के काफिर हैं और काफिरों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिल्लत का अजाब रखा है। अब यहाँ पे देखिए कई हम ऐसी चीजें देखते हैं कि जो मुसलमानों में भी हैं, तो हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर तुम ये करते हो तो तुम काफिर हो, तो क्या फिर वो काफिर हो जाते हैं? यहाँ पे एक बात आपसे देखिए कि वो काफिरों वाले अमल करते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर तौफीक अता करे कि वो तौबा कर लें और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सब को माफ कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूलों पर और नहीं तफरीक की किसी में, उनमें से यही लोग हैं अनकरीब अता फरमाएगा वो इन्हें उनका अजर, और है अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। सवाल करते हैं तुमसे अहले किताब के उतार लाओ तुम उन पर किताब आसमान से, तो यकीनन ये सवाल कर चुके हैं मूसा से पहले इससे। अब यहाँ पे क्या था कि अहले किताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा करते थे, क्योंकि उनको ये पता था मूसा अलैहिस्सलाम पे जब वो गए थे कोहे तूर पे, तो एक ही दफा जो किताब नाजिल हुई थी, तो ये भी क्या बार बार आती है कि अब ये वही आ गई, अब ये वही आ गई, तो एक ही दफा किताब क्यों नहीं ले आते? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि इन्होंने मूसा के साथ भी ऐसे किया था, हालांकि उनको तो इकट्ठी किताब दी थी। और किया क्या था कि जब कहा उन्होंने कि दिखा हमें अल्लाह को खुल्लम खुला, तो उनकी जुर्रत देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम जब किताब लेके आए तो उनको कहा उन्होंने कि हमें मूसा, अब ये कौन लोग थे जिन्होंने कहा था
یہ اس زمانے کے مسلمان تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب تم کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے کلام کرتا ہے، تو ہمیں بھی دکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ سو آ پکڑا ان کو بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے، پھر بنا بیٹھے وہ بچڑے کو معبود، اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں، پھر درگزر کیا ہم نے اس سے بھی، اور عطا کیا تھا ہم نے موسیٰ کو غلبہ کھلے طور پر۔ اب یہاں پہ دیکھیے حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے تھے، پیچھے سے ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا یہ کہ بنی اسرائیل نے جب ایسے کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا سزا دی تھی کہ جس نے شرک کیا ہے نا وہ سب ایک دوسرے کو قتل کرے، اور یہی ان کی معافی تھی۔ اور معافی کہاں پہ؟ جب قیامت کے دن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، لیکن دنیا میں ان کو یہ سزا ملی تھی۔ اور آیت نمبر 154 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اٹھایا ہم نے ان کے اوپر کوہ طور ان سے عہد لینے کو، اور حکم دیا ہم نے انہیں کہ داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور حکم دیا ہم نے ان کو کہ نہ حد سے بڑھنا سب کے معاملے میں، اور لیا ہم نے ان سے عہد بہت مضبوط۔ اب یہاں پہ سب کا معاملہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے یہ کہا تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، اور یہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا تھا۔ اب انہوں نے کیا چالاکی کی کہ ہفتے کی بجائے وہ ایک دن پہلے جمعے کے دن وہ اپنی نیٹ لگا دیتے تھے، جب پانی، اور ہوتا بھی کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اچھل اچھل کے آتی تھی، آزمائش تھی نا ان کی، تو اس دن کیا ہوتا تھا کہ مچھلیاں اس نیٹ میں آ جاتی تھی، پانی نیچے چلا جاتا تھا، تو سنڈے کو جا کے وہ مچھلیاں پکڑ لیتے، تو کہتے تھے ہم ہفتے کو تو نہیں پکڑتے نا۔ ایسے ہی بہانے ہم بھی کرتے ہیں، جب بھی دین کا معاملہ آتا ہے نا، ہم کوئی نہ کوئی پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو قصے بیان کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہمیں قصے سنا رہے، یہی بتا رہے کہ اس وقت کے مسلمان جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے بھی ایسے ہیلے بہانے کیے تھے۔ تو آج مسلمانوں تمہیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر تم ایسے کرو گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اور اب آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس بسبب اس کے کہ توڑ ڈالا انہوں نے اپنے عہد کو، اور اس کے کفر کرنے پر اللہ کی آیات پر۔ دیکھیے پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم یہ آیت نہیں لکھی ہوئی ہے، جیسے ہمارے ذہن میں آتا نا اللہ کی آیات کا کفر کرنا، اللہ کی آیات کو مانتے نہیں تھے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے تھے، تو ان کی اللہ کی آیات سے کفر کرنے پر اور ان کے قتل کرنے پر انبیاء کے ناحق، اور ان کے کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ مہر کر دیا اللہ نے ان پر ان کے کفر کے سبب، بس نہیں ایمان لاتے وہ بلکہ بہت ہی کم۔ اور یہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں، جیسے کوئی چیز آپ غلاف میں بند کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم قرآن پاک بند کرتے ہیں نا، کہ خوبصورت سا غلاف آتا ہے کہ مطلب ہمارے دل بند ہے، ہم نئی شریعت نہیں لینے والے، نئے نبی جو بھی آئے ہم ان کی بات نہیں ماننے والے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بسبب ان کے کفر کے اور ان کے قول کے مریم پر ایک بہتان عظیم، اور ان کے قول کے کہ یقیناً ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو، حالانکہ نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو اور نہ سولی چڑھایا انہوں نے اسے، لیکن صورت معلوم ہوئی اس کی سی ان لوگوں کو، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں ضرور شک میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں، نہیں ان کو اس کا کوئی علم سوائے پیروی کے ایک گمان کی، اور نہیں قتل کیا انہوں نے ان کو یقیناً۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پر چڑھایا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے ان کو سولی پر نہیں چڑھایا بلکہ ان کو شک ہو گیا تھا، اور ہوا بھی یہ تھا کہ ان کے حواریوں میں سے ایک حواری نے غداری کی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل گیا، اور جب اس نے ساری بات بتا دی کہ کدھر حضرت عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب وہ ان کو پکڑنے کے لیے آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آسمان دنیا پہ اٹھا لیا اور اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی طرح کی بنا لی، اور انہوں نے اسی کو پکڑ لیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے اپنی طرف، کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ہے اللہ غالب حکمت والا، اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لے آئے گا اس پر اس کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن ہوگا وہ ان پر گواہ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پر ہر اہل کتاب ایمان لائیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، بس بسبب ظلم کے ان لوگوں کے جو یہودی تھے، حرام کر دی تھی ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں جو حلال تھی ان کے لیے،
تھے اور اس سبب سے کہ وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے. تو ہوا بھی یہ کہ جو چیزیں ان کی شریعت میں حرام تھی ان کے گناہوں کے سبب یا پھر انہوں نے خود ہی حرام کر لی تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو حلال کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے, تو اب یہ کہتے تھے کہ شریعت تو وہی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے اس کو حرام کیا اب حلال کیا, یہ کیسی بات ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ان کے گناہوں کے سبب ان پہ حرام تھی, لیکن وہ ہماری امت پہ مسلمانوں پہ وہ حرام نہیں ہے. جیسے کہ ان کا گوشت کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا لیکن وہ ہمارے لیے حلال ہے. اور ان کے لینے کے سود کے جبکہ منع کیا گیا تھا ان کو اس سے, اور ان کے کھا جانے سے اموال لوگوں کے ناحق طریقے سے, اور تیار کر رکھی ہے ہم نے ان کے لیے جو کافر ہیں ان میں سے عذاب دردناک. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن جو پختہ لوگ ہیں علم میں ان میں سے, اور جو مومن ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تم پر اور جو نازل کیا گیا تم سے پہلے, اور قائم کرنے والے ہیں نماز کے اور دینے والے ہیں زکوٰۃ کے اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر, تو یہی لوگ عنقریب جنہیں دیں گے ہم اجر عظیم.